والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وإذا رآك الذين كفروا أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار محمد احمد نبی، دوستدار چاریار مطابع اولاد علی، مسلک حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ قبری. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی قصہ مختصر. میرے نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام اور اشعار کی شکل میں پیش کرنے کے بعد جملہ منتظمین محفل، جمیع حاضرین و سامعین عزیز وقار اور مسند صدارت کے اوپر جلوہ فروز شخصیت اور جتنے بھی اس مجلس اور اس حفلے کا انتظام کرنے والے احباب ہیں، تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب کرم ہے، شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں. یہ آپ جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ خود آئے ہیں، بلکہ بات وہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو آپ خود آئے نہیں ہیں بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے. تو ہم سب نے یہاں پر بیٹھ کر ایک تو حضور کے ذکر کی محفل کو سماعت کرنا ہے اور دوسرا ہم نے اپنے آپ کے ساتھ اس بات کا پختہ وعدہ کرنا ہے کہ جب ہم اس مجلس کے اختتام کے بعد دعائے خیر کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکل جائیں گے تو ہم نے صرف مسجد والا مسلمان نہیں رہنا، بلکہ ہم نے اپنے قول، اپنے فعل، اپنے کردار کے اندر حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو رکھنا ہے. میں نے قرآن مجید قرآن رشید میں سے چند ایک آیات بینات کو تلاوت کیا ہے. میں جس عنوان کے تحت آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے پہلے بڑا کم اس میں بولا ہوں اور موجودہ حالات کے پیش نظر میرے دل نے چاہا کہ میں اس کے اوپر کچھ کلام کروں اور آپ کو تھوڑا سا میں سبق سناؤں، اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری بھی حاضری لگ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے.
دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے اور آخرت کے اندر بھی حضور کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایک ایسا عنوان ہے اور ایک ایسا مرکز ہے کہ جس کے گرد ہمارا ایمان جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی کوتاہی آ جائے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کی گفتگو کو سماعت فرمایا تو کوئی صحابی ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نفس کو کسی طریقے سے لگام ڈال دوں گا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور طریقے سے اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نظر بند کر لوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں خلوت کے اندر بیٹھ جاؤں گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو کو سماعت کیا تو حضور علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، انا اتقاکم واعلمکم باللہ، تم سے سب سے زیادہ تقویٰ بھی میں رکھنے والا ہوں اور تم سے سب سے زیادہ رب کو جاننے والا بھی میں ہوں۔ میرا علم بھی تم سے زیادہ ہے، میرا تقویٰ بھی تم سے زیادہ ہے، لیکن میری ذات کو دیکھو، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے تجارت بھی کی ہے، میں نے بازار کے معاملات کو بھی دیکھا ہے، میں نے بچوں کی تربیت بھی کی ہے، میں نے لوگوں کو درس و تدریس کا سلسلہ بھی لوگوں کے ساتھ میں نے رکھا ہے، میں نے ابلاغ و تبلیغ بھی کیا، میں جگہ جگہ پر جا کر میں نے لوگوں کو اسلام کا درس دیا، اور میں نے ہر قسم کے معاملے کو پیش نظر رکھا۔ تم اس وقت تک رب کے قریبی بندے نہیں ہو سکتے جب تک تم نے میری اطاعت کے اوپر عمل نہ کیا۔ جب تم میری اطاعت کے اندر آ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی محبت کرنا شروع فرما دے گا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اگر رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہیں کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم اس گمان کے اندر زندگی گزار رہے ہوگے، میں بڑی تبلیغ کرنے والا، میں بہت بڑا پروفیسر، میں بہت بڑا اسکالر، میں بہت بڑا ایک اسکالر ہوں اور بڑی اسپیچ کرتا ہوں، بڑا خطاب کرتا ہوں، میں نے بڑی تبلیغ کی، مجھے بڑے سال ہو گئے لوگوں کو درس دیتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے کلام کے اندر، اپنے کردار کے اندر اور اپنے ہر قسم کے معاملے کے اندر میرے مصطفیٰ کی ذات کو پیش نظر نہ رکھا تو تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی موجود نہیں ہوگی اور اس کا پتہ بھی تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کی مثال یوں لے لے، اب ایک بندہ یہ بات کہہ دے، چونکہ حضور علیہ السلام کی امت کے اوپر یہ ایک کرم ہے اور یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی امت کی کہ اللہ نے ہمیں صبح فجر کی جو 2 سنتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے اور بڑا ان کا انعام ہے۔ اب کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ میں نے 2 سنتیں نہیں پڑھنی، میں نے 10 پڑھنی ہے، یا میں نے 20 پڑھنی ہے، میں نے 15 پڑھنی ہے، میں نے 12 پڑھنی ہے، یا میں نے 2 سے زائد پڑھنی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہاری کوئی تو قبول ہوگی جو تم نے میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ادا کیا ہوگا، جو باقی تم نے فجر کے وقت کے اندر نوافل ادا کیے وہ سارے کے سارے تمہارے ضائع ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک نفل کا بھی تمہیں ثواب نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، فجر کے وقت کے اندر سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے اکثر احباب کو دیکھا کہ وہ مساجد کے اندر آ کے فجر کے وقت کے اندر نوافل ادا کرتے ہیں، اگر وہ قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی کھلی عام اجازت ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل جو ہے وہ صرف فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ فجر کے وقت کے اندر جو ہے ان کو ادا نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ بات سوچے کہ میں زیادہ نفل پڑھوں، میں رب کا قرب حاصل کر لوں گا، میں رب کی بندگی حاصل کر لوں گا، اللہ رب العزت کا قریبی بن جاؤں گا، تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ثواب تمہیں صرف اسی نفل کا دیا جائے گا جو تم میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ادا کرو گے۔ وہ 2 سنتیں پڑھو گے،
بڑھ کر اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا، فرض کی بات ایک علیحدہ ہے، وہ اس ضمن کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارے گے تو پھر ہی آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے درجات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی رفعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقہ کار سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ تو دوستو اپنی ساری زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اور زندگی کے ہر قسم کے معاملے کو محبوب علیہ السلام کی سنت کے مطابق کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک تو حسن عمل کی جزا عطا فرمائے گا اور دوسرا حضور کی سنت ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے حدیث سے پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت قرب قیامت آ جائے گا کہ فرائض تو دور کی بات ہے، میری سنتوں کے اوپر بھی عمل کرنا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس پرفتن دور میں اور اتنے حساس وقت میں میری ایک سنت کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو میرا بندہ ایک سنت کو ادا کرے گا، میری امت کا کوئی ایک فرد بھی جو ہے جس وقت میں میری سنت کے اوپر عمل کرنا محال ہو چکا ہوگا اور لوگ اس کو اضافی عمل سمجھ رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں مجھے چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا، مجھ پر جان کو نچھاور کرنے والا اور میری سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا جو اس وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ کو اگر بتاؤں کہ ایک شہید جو ہے جب وہ شہید ہوتا ہے تو رب اسے کیا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے والد محترم ایک جنگ میں شہید ہو چکے تھے، جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب شہید ہو چکے ہیں، وہ کفار کے ہاتھوں سے قتل ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ میرے والد صاحب کی حالت کیسی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ کس کیفیت میں ہے انتقال کر جانے کے بعد۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر فرشتہ نازل ہوا اور وحی نازل کی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب کے راستے کے اندر قربان ہونے والوں کو کبھی مردہ نہ کہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ بھی ہے لیکن تمہیں ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب جس وقت وہ صحابی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ پا کر حاضر ہوئے، اللہ رب العزت نے روایات کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے جس آن میں اس کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے، اسی لمحے اللہ تعالیٰ سارے حجابات اٹھا کے اسے اپنی ذات کا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ جیسے بندے کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے، وہ شہید ہوتا ہے، ابھی وہ میدان حرب کے اندر پڑا ہے، میدان جنگ کے اندر موجود ہے، اس کے جسد خاکی کو ابھی دفن نہیں کیا گیا، اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ بندہ پھر رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایک مرتبہ پھر زندگی دے دے، میں پھر تیرے رستے کے اندر مارا جاؤں اور پھر میں اس علامت کو قبول کروں اور میں اس چاشنی کا، اس لذت کا مزہ اٹھاؤں کہ جب میرے جسم سے روح جدا ہوئی تھی، میں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا تو مجھے اس وقت روح نکلنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ باری تعالیٰ میں تیری ذات کا دیدار کر رہا تھا۔ اے باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ پھر موقع عطا کر دے، میں پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیرے رستے کے اندر شہید کیا جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر مجھے تو زندگی دے، میں پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیرے رستے کے اندر شہید کیا جاؤں، یہ بار بار مجھے تو زندگی دیتا رہے، میں بار بار شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہوتا رہوں اور مجھے تیرے دیدار کی چاشنی نصیب ہوتی رہے، میں اس کا لطف اٹھاتا رہوں، میں اس کا مزہ اٹھاتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی یہ ہماری سنت ہی نہیں ہے، ہم جس سے ایک مرتبہ دنیا کی زندگی لے لیتے ہیں پھر اسے دوبارہ دنیا کی زندگی نہیں ملتی۔ تو دوستو یہ شہادت کا درجہ ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں ایک شہید کو جب رب اپنی زیارت ادا کرتا ہے، وہ بار بار اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے کو فضیلت دیتا ہے اور شہید ہونے کی محبت کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو جو بندہ حضور کی ایک سنت کو ادا کرے اور اس کو
100 شہیدوں کا ثواب ملے، اس بندے کی لذت اور چاشنی کا کیا عالم ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میری سنت کے اوپر عمل کرو، میری لائف کو دیکھو، یہ اسوہ کاملہ ہے تمہارے لیے۔ میری زندگی کے کسی ایک پہلو کے اوپر بھی تم عمل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہارے درجوں کو بلندی عطا فرمائے گا۔ تو ساری زندگی اللہ یہ اتباع مصطفیٰ ہے، یہ اطاعت مصطفیٰ ہے، زندگی ہمیشہ اطاعت مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں، میرا کردار زندہ رہے، لوگ مجھے عزت کے نام سے یاد کریں، تو اللہ رب العزت نے اس کا تمہیں رستہ دے دیا، اور رستہ یہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارو۔ جب تم ایسا کرو گے یہ تمہارے اعمال حسنہ ہماری بارگاہ میں اسٹور ہوتے رہیں گے، پیش کیے جاتے رہیں گے، ہم ان کی وجہ سے تمہیں یہ مقام دے دیں گے کہ رہو گے تم سیالکوٹ کے اندر، لیکن امریکہ کے اندر رہنے والا مسلمان بھی اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر بھی تمہاری محبت کو پیدا کرے گا۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام، مشائخ اعظام اور بزرگان دین، کوئی بر صغیر کے اندر ہے، کوئی انڈیا کے اندر ہے، کوئی پاکستان کے اندر ہے، کوئی لاہور کے اندر ہے، کوئی سیالکوٹ کے اندر ہے، کوئی کسی زمین کے خطے پر ہے، کوئی کسی جگہ پر موجود ہے۔ آپ تم اپنے اس معاشرے کے اندر اور اپنی اس صدی کے اندر موجود ممتاز قادری کو دیکھ لو، اس نے صرف اور صرف اعمال حسنہ کے اندر ایک عمل ایسا پیش کیا کہ اس نے اپنی زندگی کو حضور کی ناموس کی خاطر پیش کر دیا۔ 60 لاکھ افراد کے قریب اس کا جنازہ ہوا، 60 لاکھ افراد کے قریب اس کے جنازے کے اندر لوگ شریک تھے۔ یہ 60 لاکھ کہاں سے آ گئے تھے؟ ان کو کہاں سے پتا چلا تھا ایک پولیس والا ہے، وہ پنڈی کے اندر رہنے والا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ناموس کے اوپر صرف وہ قربان ہوا اور اس نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، تحفظ ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیا اور سفیر بنا حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کا۔ اللہ رب العزت نے 60 لاکھ سے زائد افراد کے دل کے اندر اس کی محبت کو پیدا کر دیا۔ تو یہ اتباع مصطفیٰ ہے۔ ارے دوستو، زندگی نام ہی حضور کی غلامی کا ہے، زندگی نام ہی حضور علیہ السلام کی اتباع کا ہے، زندگی نام ہی حضور کی اطاعت کا ہے، زندگی نام ہی حضور علیہ السلام کی غلامی کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا جس بندے کے دل کے گلے کے اندر نہیں ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی مبغوض علیہ ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ رب کے عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ نہ اسے دنیا کے اندر عزت ملے گی، نہ اسے آخرت کے اندر عزت ملے گی۔ عزت صرف اور صرف محمد عربی کی قلبوں کے اندر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اتباع کرو، فرما برداری کرو۔ درس میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ صرف مجلس سجا لینے سے، نعت خوانی کر لینے سے، نعرے لگا لینے سے حضور علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ غلامی کا حق ادا اس انداز میں ہوتا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کے مفہوم کو سامنے رکھا جائے اور مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا جائے، نماز پنجگانہ کو ادا کیا جائے، اخلاق حسنہ کو اپنایا جائے اور حضور کی سیرت کے اوپر عمل کیا جائے۔ حضور کی سیرت پہ عمل کرو گے تو پوری زندگی سال کے بعد تمہیں میلاد منانے کی حالت پیش نہیں آئے گی، بلکہ جس لمحے میں حضور کی اطاعت کے اوپر چلتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں میلاد منانے کا ثواب عطا کرنا۔ اب حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت اور تحفظ ناموس رسالت کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین، میرے استاد ہیں، میرے شیخ ہیں، میرے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو دنیا میں عزت عطا کی، اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی کا صدقہ ان کو آخرت کے اندر بھی درجات بلند فرمائے اور ان کو عظیم مقام عطا فرمائے۔ مولانا خادم حسین ندوی ساری زندگی ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر ایک اپاہج اور معذور شخص نے ان کی ناموس کے اوپر پہرا دیا اور اس کے طریقہ کار کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، اس کے طریقہ کار کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، وہ کوئی بہت بڑا عاشق ہے، ہم نے کیا اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ ارے بھائی، اگر اس
اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر تمہارے اوپر قرآن کے ایک ایک لفظ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے رب نے قرآن کے اندر گستاخان رسول کے بارے میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر لے اور ان کے ساتھ مخالفت کرنی شروع کر لے، ان کی توہین کرے، ان کی عزت اور ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈالے اور ان کی حرمت کو پامال کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ زمین کے اندر فساد کرتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ حضور کی توہین کر کے آپ کی ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈال کے وہ زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے۔ جب وہ زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، وہ تمہیں جہاں پر ملے اس کی گردن توڑ ڈالو، او يُصَلَّبُوا، یا اسے سولی پر لٹکا دو، یا پھر کیا ہوا؟ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دو، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہونے چاہیے۔ اگر دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں کاٹنا چاہیے، اگر بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں کاٹنا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود وہ اعلان نہیں کرتا تو فرمایا او ينفوا من الارض، اس کو پھر خدا کی زمین سے باہر نکال دو۔ ذالک لهم خزي فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ اس کے لیے دنیا کے اندر جزا ہے اور آخرت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ناموس کے اوپر ڈاکہ ڈالے، حضور کے خاکے بنائے گئے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا موسم اور یقیناً اس شاکان مصطفیٰ کے لیے ایک دکھ بھرا وقت گزرا ہے۔ ان کے خاکے بنائے گئے اور پھر ان خاکوں کو شائع کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے جواب میں لوگوں نے کہا یہ کیا مولویوں کو ہو گیا، یہ مولوی لڑائیاں لگواتے ہیں، جلاؤ گراؤ کرتے ہیں اور جناب یہ ریاست کی چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ جس بندے نے ایسا بھی کوئی جملہ بولا کہ یہ کون سے بڑے عاشق آ گئے، ہم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ارے بھائی اگر تم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو تو پھر تمہیں صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے میدان میں حضور علیہ السلام کے پر تیر چلنے لگے۔ ابو دجانہ کا دھیان پڑ گیا، دیکھ لیا، جا کر حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کفار نے چاروں طرف سے تیر چلائے اور ابو دجانہ کے جسم کے اوپر تیر اس قدر پیوست ہو گئے کہ جیسے کانٹوں والی سہ ہوتی ہے کہ نیچے سے اس کی جلد نظر نہیں آتی، سارے جسم کے اوپر سخت قسم کے بڑے بڑے کانٹے نظر آتے ہیں، لیکن کیا فرمایا لا یتحرک، ابو دجانہ نے حضور کے سامنے سے حرکت نہیں کی، اپنی جان کا نذرانہ وہاں پر پیش کر دیا۔ کیا وہاں پر ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے؟ ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ جملہ کیوں نہیں نکلا کہ ہم نے بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ابو دجانہ کا بہت بڑا عاشق تھا؟ یہ جملہ ان کی زبان سے کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی ذات کی حفاظت ایسے کرنی ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت ایسے کرنی ہے، اور جو بندے حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں اور مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس شاکان مصطفیٰ کے لیے ان کے بارے میں قرآن کے اندر خدا نے کیا فرمایا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 36 پارہ نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ میرا رب فرماتا ہے ابو جہل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو میرے آقا علیہ السلام اس رستے سے گزرے، وہ سارے چودھری اکٹھے ہو کے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ابو جہل بولا، اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا تو اس نے کہا اچھا یہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ساتھ اس نے کیا جملہ بولا؟ ھذا الذی
یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ شخص ہے کہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کی توہین کرتا ہے؟ یہ اس نے الفاظ بولے۔ اب اگر بات ہو اچھی، جملہ صحیح ہو، بات ٹھیک ہو، اس کے اندر کوئی گالی بھی موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نازیبا کلمہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جملہ اس انداز میں بولا جائے کہ ناموس رسالت اس کے سامنے ہلکی ہوتی ہوئی نظر آئے، تو میرا رب فرماتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور میرے محبوب کی ذات کے اوپر ایسے جملے بولنا کہ جن کے اندر مذاق کی کیفیت پائی جائے، یہ خدا کے بندوں کی ذات کی یہ نشانی اور علامت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جن کے اوپر رب کا غضب ہے، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے جن کے اوپر رب کا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے جب یہ جملہ حضور علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بولا ھذا الذی یذکر آلہتکم، اب اگر اس کو استفہامی جملہ ہے، اگر ھذا سے پہلے جو حمزہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو بنتا ہے ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ وہ شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اب واقعہ حضور علیہ السلام بتوں کو جھٹلاتے تھے اور بتوں کی جو ہے وہ ہتک کرتے تھے اور ان کی عبادت کرنے کو شرک کہتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی۔ بات تو ٹھیک تھی، جملہ تو ٹھیک تھا، لیکن جو اس نے استفہامیہ انداز کے اندر پوچھا کہ کیا یہ وہ شخص ہے کہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اذا رآک الذین کفروا ان یتخذوک الا ہزوا، اے میرے محبوب ان لوگوں کو دیکھ لو، یہ اور کچھ نہیں کرتے، یہ صرف آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ جملہ بولا تو رب نے فرمایا کہ یہ جو جملہ بول رہے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ آپ کے بارے میں صرف بات نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ کی ہتک کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت ان کی حالت یہ ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، خود ان کی حالت یہ ہے کہ حقیقی خدا کو یہ بھولے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو جملہ ہے ایسا جملہ کہ جو بات تو غلط نہیں ہے، بات تو ٹھیک ہے اور حقیقت کے اوپر مبنی ہے، سچ ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کو اس انداز سے بیان کرنا کہ میرے محبوب کی شان اس سے کم ہوتی ہوئی نظر آئے، فرمایا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو علماء اہل سنت کو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوگا، روز روز ریلیاں نکالتے پھرتے ہیں، احتجاج کرتے پھرتے ہیں، یہ کو بہت پکے عاشق ہیں۔ ارے بھائی اگر تم عاشق ہو تو پھر بتاؤ صحابہ نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کا ایک ایک صحابی، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک، ہر ایک صحابی کی حالت یہ تھی کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ یا رسول اللہ ہماری جان آپ کے پر قربان ہو جائے، لیکن حضور آپ کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو ایسا جملہ بھی کہ جس کے اندر ہو تو حقیقت لیکن بظاہر اس کے اندر حضور کی توہین نظر آ رہی ہو، رب نے فرمایا ایسا جملہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں بولنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک تمہیں حد دے دی ہے، یہ میرے محبوب کی آواز ہے، تمہاری آواز نیچے ہونی چاہیے۔ تم نے بات ٹھیک کی، جملہ تم نے ٹھیک بولا، تعریف میرے محبوب کی، کوئی مسئلہ پوچھا یا کوئی بات ان کی خدمت میں پیش کی، لیکن تمہاری آواز اوپر چلی گئی، تو صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو رب حضور علیہ السلام کی توہین کی وجہ سے صحابہ کرام کو اتنی سخت قسم کی تنبیہ کرے اور صحابہ کو درس دیا جائے کہ
کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، تم کیا ان صحابہ سے بھی آگے نکل گئے ہو عشق میں کہ آج تمہیں مولویوں کا طریقہ بڑا برا لگتا ہے؟ اگر ہم مسلمان سارے کے سارے، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں، یہ ایک دستار والے یا داڑھی والے یا حافظ قرآن یا عالم دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر اس شخص کا ہے کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ اقبال نے اس لیے آگے نہیں کہا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کس نے پوچھائی۔ ہم حضور کے نعرے اس لیے لگاتے کہ ہماری عزت بن جائے، ہم حضور کے نعرے اس لیے لگاتے کہ ہمارے جناب پروٹوکول بنے، ہمیں پیسے ملے، ہمیں جناب عزت ملے اور لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی محفلوں کے اوپر بلائیں۔ نہیں، ہم حضور کے نعرے صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا توڑے تو ہوتے رہے، یہ جہاں چیز ہے کہ ہمیں حکم کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ ایسا جملہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ کے لیے بولنا اور حضور کے ذکر کی آڑ کے اندر ایسا جملہ بولنا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر سے تعصب توہین کا نظر آ رہا ہے، تو فرمایا یہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں کا طریقہ نہیں بلکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سیاستہ کے اندر یہ روایت آئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تشریف فرما ہے، شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، پردے کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے کھانا لے کے جاتی ہے۔ اب وہ کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا وصول کیا اور تناول فرمایا، تھوڑی دیر آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئی بیٹھی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو برتن جب خالی ہو گئے تو وہ حضور سے برتن لے کے واپس نکلی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دروازے تک ذرا سیاف کرنے آئے، مسجد کی حدود کے اندر ہی ہے، مسجد سے باہر نکلے، مسجد کے دروازے تک اندر ہی اندر رہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ حافظ کرنے کے لیے آئے۔ تو راوی فرماتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں اور انگلی اٹھا کے باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے آئے، آپ نے کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے سامنے سے دو شخص گزرے ہیں اور ہیں وہ دونوں حضور کے صحابی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو آواز دے کر روکا، دونوں کو آواز دے کر روکا۔ اب آپ کی بھی بڑی عمر ہو چکی ہے، چھوٹے بھی بیٹھے ہیں بڑے بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی شک تھا؟ کوئی ایک صحابی بتا دے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر شک ہو۔ اب اس وقت مسجد کے اندر حضور کے قرب میں کوئی غیر خاتون نہیں کھڑی، اگر کوئی غیر خاتون بھی ہوتی تو صحابہ تو اس کے اوپر بھی شک نہیں کر سکتے تھے، چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم بن کے آئے ہیں، ایک استاد بن کے آئے ہیں، اور بڑی ساری خواتین حضور کے پاس آتی تھی، آ کے مسائل پوچھتی تھی، حضور سے سوال کرتی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب ارشاد فرماتے تھے۔ تو صحابہ تو کوئی غیر خاتون بھی وہاں پہ کھڑی ہوتی تو کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتے تھے، چونکہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر یقین تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چہرے سے زلف ہٹتی ہے تو اجالا ہو جاتا ہے اور چہرے پہ کالی زلف آ جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں، وہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شک کر سکتے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو آواز دی، روکا، فرمایا ادھر آؤ سنو میری بات، انہا صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہے اور یہ ام المومنین ہے، یہ جن کے پاس میں کھڑا ہوں
حدیث کے الفاظ ہے تم دیکھ کے گزرے ہو تو میں تمہیں بلا رہا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے. ان کو غور سے دیکھو، یہ صفیہ ہے اور میری زوجہ محترمہ ہے، میری بیوی ہے اور مجھے کھانا دینے کے لیے آئی ہے. اب جس وقت انہوں نے سنا آنکھیں پھٹ گئی، تعجب کے سمندر کے اندر غرق ہو گئے، ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہو گئے کہ یا رسول اللہ. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں قالا، دونوں بولے، کیا بولے؟ سبحان اللہ. یہ دونوں بولے، انہوں نے کہا سبحان اللہ. یا رسول اللہ، تعجب سے کہا نا یا رسول اللہ کمال کر دیا آپ نے. ساری پاکیاں زندگی کی اس دنیا کی اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے لیے جس نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی بتا رہے ہیں. حضور ہمیں تو آپ کی ذات کے اوپر یقین ہے. واہ سبحان اللہ کرتے ہیں نا، بعض اوقات ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کوئی تعجب کی بات آ جائے تو کہتے ہیں سبحان اللہ بھائی واہ بھائی واہ، بڑے تیرے کمال کی تئی بھائی. یہ جملہ ہم بھی بولتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا قالا، وہ دونوں بولے سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بے شمار رحمتیں اور رب کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہو. یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں جو آپ کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. اے میرے صحابہ مجھے تمہارے اوپر تو یقین ہے لیکن میں تمہیں اتنی بات بتا دوں، شیطان بڑا بغیرت ہے. شیطان بہت بڑی خبیث ذات ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یجری من ابن آدم مجرى الدم. حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے ارد گرد چکر ہی نہیں لگاتا بلکہ وہ انسان کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے. وہ انسان کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر نبوت سے اور نور کی برکت سے یہ بات نظر آ رہی تھی کہ کچھ لوگ میری امت کے اندر ایسے پیدا ہو جائیں گے جو ہوں گے تو میرے امت ہی، لیکن میرے غلام خادم حسین رضوی کو برا کہیں گے، وہ میرے غلام اشرف آصف جلالی کو برا کہیں گے، وہ میری ناموس کی خاطر جیل کی بند سلاخوں کے پیچھے مشکلوں کو برداشت کرنے والوں کو برا کہیں گے. یہ میں پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا شیطان جو ہے وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں. وہ صرف اور صرف تمہاری توجہ کو ہی نہیں بٹائے گا، وہ تمہارے خمیر کے اندر شامل ہو جائے گا. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، وہ تمہارے خون کے اندر سیرت کرتا ہے اور تمہارے جسم کی وینز کے اندر سفر کرتا ہے. وہ ٹریول کرتا ہے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن کے ایک ایک حصے تک. شیطان تمہارے جسم کے اندر سرایت کرتا ہے. جب وہ تمہارے جسم کے اندر سرایت کرتا ہے تو تمہارے دل کو بھی بدل سکتا ہے، وہ تمہاری سوچ کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے، وہ تمہارے ذہن کو بھی بدل سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں تم میں سے کسی ایسے وسوسے کا شکار ہو کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے. اب صحابہ کرام تو رہے حضور کے اوپر شک کرنے سے، لیکن میرے مصطفیٰ نے قیامت تک ایک دستور دے دیا کہ میری ذات کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، میری ذات کے اوپر حرف نہیں اٹھانا. میں وہ ذات ہوں کہ جس ذات کے اوپر قرآن بھی وہ نازل ہوا کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب جس قرآن کے اندر شک نہیں، اس صاحب قرآن کے اندر شک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری اگر تم نے کرنی ہے تو تمہیں ایسے ہی کرنی پڑے گی جیسے صحابہ نے کی ہے. حضور کی غلامی کو تمہیں ایسے ہی ادا کرنا پڑے گا جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا ہے. اب آخر میں ایک بڑی عشق والی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے صحابہ چیز کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد جو ہیں، حضور کے تلامذہ، حضور کی خدمت کے اندر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے، وہ صفا کی درسگاہ کے جو عظیم طالب علم ہیں، ان کی شان کیا ہے؟
غار ثور کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے ہجرت کی رات میں توقف کیا. یہ میرا ایک وجدان ہے، میں اپنے ایک وجدان کی بات کرنے لگا. ایک بندے کا اپنا بھی تو ایک محبت ہوتی ہے نا، ایک عشق ہوتا ہے. میرا عشق تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو آپ کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنے ایک وجدان کی بات کرنے لگا ہوں. اس غار میں بے شمار سوراخ تھے اور 500-550 سال کا پرانا سانپ اس غار کے اندر حضور کے دیدار کا انتظار کر رہا تھا. ایسے ہی ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ تو نہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا وہ سانپ تھا جس نے جناب عیسیٰ سے سنا تھا وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک اللہ کا رسول آئے گا، میں تمہیں اس کی بشارت دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا اور تم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. اب حضور علیہ السلام اس غار کے اندر تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق بھی گئے، اپنی قمیض کو پھاڑا، اپنے سر کی چادر کو پھاڑا، اپنے امامہ کو پھاڑا، کچھ بھی پھاڑا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کپڑوں کے ان سوراخوں کے اندر رکھے اور ایک سوراخ باقی رہ گیا جس کے اندر آپ نے اپنی ایڑی کو رکھ دیا، جس کے اندر آپ نے اپنی ایڑی کو رکھ دیا. یہ دراصل ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کو کراس کر کے حضور تک پہنچتے ہیں اور صحابہ میں سے بھی ابو بکر صدیق کو کراس کر کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کو کوئی ذات ہی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے انبیاء رسل اعظام اور خاتم النبیین والمرسلین کے بعد پوری کی پوری انسانیت میں اگر کوئی عزت والی ذات ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے. جناب صدیق ایک بار غار میں چلے گئے، جا کر لیٹ گئے، ایڑی جو ہے وہ ایک سوراخ کے آگے رکھ دی. حضور کو آواز دی کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئے، میں نے غار کو صاف کر دیا، آپ کے لیے تیار کر دیا، آپ اب تشریف لے آئے، اپنا جلوہ فرمائیں. میرے حضور تشریف لے آئے. حضور نے آپ کی گود مبارک کے اندر اپنا سر منور رکھا اور حضور وہاں پہ استراحت ہو گئے. اب سانپ آیا، جس سوراخ کے آگے آپ نے ایڑی رکھی تھی سانپ اس طرف سے آیا. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی جو سوراخ تھے کیا سانپ اس طرف سے نہیں آ سکتا تھا؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آ سکتا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا نا. سارے بولے ذرا شوق سے بولے. آ سکتا تھا، لیکن ادھر سے کیوں نہیں آیا؟ میں اپنے شوق کی بات کرنے لگا ہوں، اپنی محبت کی، اپنے وجدان کی. وہ 100 سے زیادہ سوراخ اس غار کے اندر موجود تھے. وہ سانپ آیا تو اسی سوراخ سے آیا کہ جس سوراخ میں ابو بکر صدیق نے اپنا قدم رکھا ہوا ہے. اور ایسی سوچ کو اپنے دماغ سے نکال کے باہر پھینک دو کہ اس سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا تھا. سانپ کی کیا مجال کہ ابو بکر صدیق کے پاؤں کو ڈنگ مارے؟ اس نے آپ کے پاؤں کو ڈنگ نہیں مارا بلکہ آپ کے پاؤں کو چوما تھا. اس نے آپ کے پاؤں کو ڈنگ نہیں مارا، آپ کے پاؤں کو چوما تھا. اور اس سانپ نے آج کے ان سارے ناسور اور کالے بھیڑیوں کو اس بات کا درس دے دیا کہ محمد عربی کی بارگاہ میں جو بھی آنا چاہتا ہے اسے ابو بکر صدیق کے پہلے قدم چومنے پڑے گا، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے گا. اسے پہلے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. یہ حضور کے عاشق ہیں، یہ حضور کے محبوب صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر قربان کر دی، مال حضور کے اوپر قربان کر دیا، جان قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، جوانی کو قربان کر دیا. ہر قسم کی چیز جو بھی متاع دنیا ہو سکتی تھی ہر چیز کو حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر قربان کر دیا. ایویں حضور علیہ السلام نے پھر ان کو اپنے ساتھ مزار میں سنایا نہیں. وہ وفا والے تھے، وفا تھے تو حضور نے وفا کی ہے. آج بھی اگر تم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلتے ہو اور حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارتے ہو تو سمجھ لو حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا. تو پوری زندگی کی کامیابی محض خلاصہ پوری گفتگو کا سمری یہ ہے، تتمہ یہ ہے. اور آخری کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی التجا کے ساتھ کہ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محبت مصطفیٰ کو اپناؤ. تمہارا لباس، تمہارا کردار، تمہاری گفتگو
تمہارا چہرہ، تمہاری چال ڈال، ہر چیز جو ہے وہ انبیاء کے سردار جناب رسول اللہ علیہ السلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ صرف نعرے کے اندر غلامی رسول میں موت بھی قبول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غلامی رسول میں ہمیں 5 وقت کی نماز بھی قبول ہونی چاہیے۔ غلامی رسول میں ہمیں چہرے کے اوپر داڑھی بھی قبول ہونی چاہیے، اور غلامی رسول میں اپنے عزیز و اقارب اور پوری دنیا کی انسانیت کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، لیکن محبت صرف ان کے ساتھ کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جن کو حضور سے محبت نہیں، ہمارا بھی تعلق ان کے ساتھ نہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ فتحا کی حرمت پر خدا شاہد میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حاضرین محفل اور بانیان محفل، منتظمین محفل تمام کی اللہ تعالی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کا ذکر سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس پورے کے پورے وقت کو عبادت کے اندر تحریر فرمائے، اور اس کو آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی باعث نجات بنائے اور آخرت کے اندر بھی باعث نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔